کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو سورہ نحل۔ اور جلدی نہ مانگو، اسی کی تشریح ہے سارے۔ مشرکو تم عذاب جلدی نہ مانگو، تمہارے جلدی عذاب مانگنے کا منشا یہ ہے کہ تم عذاب کی خبر کو جھوٹ سمجھتے ہو، اور عذاب کی خبر کو جھوٹ سمجھنے کا منشا یہ ہے کہ تم اللہ کے قرآن کو گھڑا ہوا سمجھتے ہو، اور اللہ کے قرآن کو گھڑی ہوئی کتاب کا منشا یہ ہے کہ تم مشرک ہو۔ کوئی سمجھ آئی بات؟ کتنے منشے ہو گئے؟ منشا در منشا، منشا در منشا، ڈبل در ڈبل، ڈبل در ڈبل، کتنے درجے پہ آئے؟ یعنی تم جلدی جو عذاب مانگتے ہو، لیا کہاں ہے؟ اس کا منشا یہ ہے کہ تمہیں جو عذاب الہی کی خبر دی گئی ہے اس کو تم جھوٹا سمجھتے ہو، اور عذاب الہی کی خبر کو جھوٹا اس لیے سمجھتے ہو کہ تم قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہو، قرآن کو جھوٹا اس لیے سمجھتے ہو کہ تم توحید کے مسئلے کو جھوٹا سمجھتے ہو، شرک کرتے، اس لیے تمہارے سارے منشے جو ہیں وہ ایک ہی مرتبہ تمہارا لٹریشن ہوگا، اور ابھی آ رہا ہے عطا امر اللہ، آیا سمجھو اللہ کا عذاب، اس لیے جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ آ گیا عطا امر اللہ۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام مکے سے ہجرت بھی کر کے آ گئے، ہجرت بھی پیغمبر کا ہجرت کر کے آ جانا مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف، تو یوں سمجھو کہ پیچھے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو خوشی کے ساتھ رہنا نصیب، قانون بھی یہی ہے کہ اللہ والے جب ایک مکان سے نکل جاتے ہیں تو پیچھے رہنے والوں کو اللہ کریم تباہ و برباد کرتا ہے، اس لیے چونکہ ہجرت نبی علیہ السلام کر کے آ گئے ہیں لہذا عطا امر اللہ، اللہ کا عذاب آیا سمجھو، چنانچہ آ ہی گیا، فوراً جنگ بدر ہو گئی، کئی پکڑے گئے، کئی دھکڑے گئے، کئی رگڑے گئے، کئی چکڑے گئے، ہے وہ آیا عذاب اللہ کا، عطا امر اللہ، آیا سمجھو اللہ کا یہ عذاب جو کو جلدی جلدی مانگتے ہو، کہاں ہے وہ عذاب، کہاں ہے وہ عذاب؟ فلا تستعجلوا، جلدی مت مچاؤ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، شریکوں سے پاک ہے وہ اور بلند ہے ان سے جن کے متعلق تم شرک کیا کرتے ہو۔ ينزل الملائکۃ بالروح، ينزل الملائکۃ، اتارتا رہا ہے، ماضی استمراری، اتارتا رہا ہے فرشتوں کو اپنے حکم سے، روح مسئلہ دے کے، روح والا مسئلہ دے کے، بالروح ہے
بعض نے تو کہا ہے ینزل الملائکۃ بالروح اے بالجبریل ہے، مگر یہ بات غلط ہے۔ ملائکہ کا نزول جو ہے وہ کافی ہے اس کے لیے، ینزل الملائکۃ، تنزل الملائکۃ، آگے والروح، یہاں وا عاطفہ نہیں ہے، یہاں با ہے۔ کیا ہے؟ جنہوں نے کہا ہے نا کہ ہم اتارتا رہے فرشتوں کو اور جبریل کو، ان کو مغالطہ اس عبارت سے لگا ہے جہاں ہے لیلۃ القدر اور رات میں سورۃ قدر میں کہ تنزل الملائکۃ، وہاں ہے والروح، یہاں ہے بالروح، یہاں سے مسئلہ مراد ہے، جبریل مراد نہیں۔ اتارتا رہا ہے فرشتوں کو روح والا مسئلہ دے کے اپنے حکم سے اوپر اس کے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور فرشتوں کو کہا کرتا تھا اللہ کریم ان انذرو، یہ حکم دے کے بھیجتا رہا ہے فرشتوں کو۔ کون سا حکم؟ وہ روح والا مسئلہ، یہی لا الہ الا انا فاتقون، اللہ کے بغیر اور کوئی الہ کوئی نہیں، انا فاتقون، میں ہی ایک الہ ہوں، فاتقون، لہذا مجھ سے بچ جاؤ، یعنی چونکہ الہ میں ہوں اور ہے کوئی نہ، لہذا فتقون، میری ناراضگی سے بچ جاؤ، دوسرے کسی کو الہ نہ بنانا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اب اس صورت میں آگے عبادت الہیہ کے دوائی کا ذکر بھی ہوگا اور موانع کا ذکر بھی ہوگا۔ اب پہلے ہے دوائی عبادت الہیہ کا ذکر، یعنی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ خلق السماوات والارض، بنایا ہے اللہ نے آسمان اور زمینوں کو بجا طور پر بالحق کے، تعالی اما یشرکون، بنایا اللہ نے انسان کو ایک نطفے سے، ایک نطفے سے، پھر یہ گندے نطفے کی پیداوار پھر یہ گندے نطفے کی پیداوار خلاف توقع وہ اللہ سے جھگڑنے لگ گیا ہے ظاہر باہر۔ یہ گندے نطفے کی پیداوار اذا ہوا خلاف توقع، اذا مفاجاتی ہے جس کا عام معنی کیا جاتا ہے اچانک، خلاف توقع۔ یہ فا پیچھے والی ہے نا، تعقیب والی ہے، تراخی کے لیے ہے نا، یعنی اس کی پیدائش تو دیکھو گندے نطفے سے بنایا گیا، مگر یہ گندے نطفہ کی پیداوار اس کے بعد بھی خلاف توقع ہوا، وہ حجتیں پیش کرتا ہے مبین، بالکل ظاہر باہر، اللہ کے مقابلے میں اب یہ حجتیں پیش کرنے لگ گیا۔ والانعام خلقها، والانعام اور ڈنگروں کو بنایا اس نے تمہارے لیے بیچ ان حیوانوں کے، دفعن گرمی دینے والا لباس ہے، ومنافع اور بھی نفع ہیں، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو تم، سالم کھا جایا کرتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے بیچ ان چار پاؤں کے بڑی زینت بھی ہے، جس وقت تُرِیحُونَ چرا کر واپس لاتے ہو، چراگاہوں سے جب واپس لاتے ہو، آگے آگے مال ہوتا ہے اور پیچھے یہاں سوٹا رکھا ہوا اور ہونگر دے کے چلتا ہے، ہوں اور ٹلیاں بھی ہوتی ہیں، جب وہ کھٹکا کرتی ہیں تو یہ آنکھیں اس کی بند ہو جاتی ہیں، وہی نہ تسرہون، اور اس وقت بھی جب تم چرانے کے لیے چراگاہ لے جاتے ہو، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، بلے بلے بلے،
اللہ کریم نے کیسے عجیب عجیب انداز سے یہ مسئلہ سکھایا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ. اب یہ ہے نا ٹھیٹھ جٹوں کے لیے یہ واز ہے. اور مولوی کیا کہتے ہیں؟ قال رسول پاک نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. اللہ کریم نے تو جہلا کے لیے انداز دیکھو نا کیسا رکھا ہے، یعنی ان دلائل اس مٹ کے دیے ہیں جس کو یہ جٹ لوگ سمجھے، انہیں کچھ خیال ہو، احساس ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ. اٹھا لے چلتے ہیں یہ مویشی، گھوڑے ہو گئے، گدھے ہو گئے، بیل ڈھگے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، اونٹ ہو گئے. اٹھا لے چلتے ہیں تمہارے بوجھوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف. لم تکونوا بالغی ہے، اگر یہ ڈنگر نہ ہوتے، اونٹ نہ ہوتے تو نہ تھے تم بالغی اپنے شہر تک اپنا غلہ لے پہنچنے والے. الا بشق الانفس، سوائے اس کے کہ تمہاری پیٹھ بھی ساری جو ہے ٹوٹ پھوٹ جاتی. شکن جان فشانی کے ساتھ تمہارے نفس بھی ختم ہو گئے ہوتے، تمہاری جانیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اگر تم اپنی پیٹھوں پہ اس کو ڈھونے کے لیے اور گھر لے جانے کے لیے کوشش کرتے. یہ بھی تمہارے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے اونٹ گھوڑے وغیرہ پیدا کیے، تمہارے غلے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ان ربکم لرؤوف رحیم. والخیلا، اور گھوڑے بھی بنائے، کھچر بھی بنائے اور گدھے شریف بھی بنائے. لترکبوہا، تاکہ تم اس پہ چڑھو، سواری کرو اور تم زینت حاصل کرو بڑی ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ جانور بھی پیدا کیے جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو مگر ہیں تمہارے فائدے کے لیے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ پر ہے، اللہ اوپر اللہ کے ہے صراط مستقیم، سیدھا جاتا. ان ربی علی صراط وان ھذا علی صراط مستقیم. وعلی اللہ قصد السبیل، قصد کہتے ہیں درمیانے کو. منہم امۃ مقتصدہ، اوپر اللہ کے لیے ہے معتدل راستہ، یعنی معتدل راستہ ہے، درمیانہ راستہ تو وہی توحید والا ہے جس پہ اللہ موجود ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض تو راستے ایسے ہیں جو وہ ٹیڑھے ہیں شرک و کفر کے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر چاہے اللہ، چاہتا اللہ تو ہدایت دیتا تم تمام کو. وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اسے پینا بھی ہے اور اس سے درخت بھی ہیں. فیہ تسیمون، جس اس چراگاہ کے اندر تسیمون ڈنگر چراتے ہو. یمبت لکم بالزرع، جب اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیتیاں، زیتون، کھجیاں، انگور، ہر قسم کے پھل. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ انعام، یہ قدرت، یہ کاریگری. ان فی ذلک، ذالک کا اشارہ کس کی طرف؟ ان پچھلی 3 آیاتوں کی طرف. یہ انعام اس کے، یہ صفتیں اس کی، یہ علم اس کا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں لآیتن، بڑی نشانیاں ہیں اس میں ایسی قوم کے لیے جو قوم سوچنے کی عادی ہو. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تابع کر دیا اللہ نے اپنے حکم کی تمہارے نفع کے لیے رات کو اور دن کو، چاند کو سورج کو، سورج کو چاند کو، اور نجوم اور ستاروں کو جو اللہ کے حکم کے تابع ہو کے چل رہے ہیں. مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر بھی بڑی نشانیاں عقل والی قوم کے لیے. خیال کرنا، پہلے ہے لقومی یتفکرون، پھر ہے لقومی
یاکلون. آگے وما ذرأ لکم من فی الارض مختلفا، اور جو کچھ پھیلا دیا اس نے تمہارے لیے زمین میں مختلفا وانو اس حال میں کہ مختلف رنگ کے ہیں وہ. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، تاکہ کہ اس کے اندر البتہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والی. پہلے تفکر، پھر تعقل، اب تذکر. اب آگے چلو. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ذات ہے جس نے تابع کر دیا ہے سمندر کو. اس طرح تابع کیا ہے تاکہ تم، ہاں اگر تابع نہ کرتا تو وہی پانی بھی جوش میں ایسا آتا کہ تمہیں غرق کر کے رکھ دیتا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ کھاؤ اس سمندر سے گوشت تازہ مچھلی کا. وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً، اور نکال کے لے آؤ ان دریاؤں سے موتی، مونگے وغیرہ، حِلْيَةً زیور کے لیے، تلبسونا ان مونگوں کے حال بھی، موتیوں کے ہار بھی بنا کے پہنتے ہو تم. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو کہ مواخر فی، پانی کو چیر چیر کے چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس لیے بھی اللہ نے تمہیں چڑھا دیا ہے تاکہ تلاش کرو اللہ کے فضل سے تجارت کا مال. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بئی وجہ تاکہ تم شکر کرنے لگ جاؤ. پہلے تھا تفکر، پھر تھا تعقل، پھر تھا تذکر، اب ہے تشکر. آگے چلیے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ مَوَاخِرَ، مواخر ہے وزن کیا ہے اس کا؟ اٹھا سٹھا ہے، تکا لگ گیا تو لگ گیا. اس نے کہا تھا تیرا نام کیا ہے؟ میں کہا عبداللہ، کہ تجھے وہ چڑھاؤں. اس نے کہا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا فتح خان. اس نے کہا تجھے مولا چڑھاؤں. اس نے کہا میرے والی بات تو ڈھک گئی، تیری نہیں. انہوں نے کہا ڈھکے ڈھکے ہم نے ٹھوکنا ہے. بھائی یہ ان الذین کیا پڑھتے ہو؟ کنز. ہاں جی کون سے پڑھتے ہیں؟ اوے ہاں کیا جی کن سے پڑھتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. ہاں کنز کون سے کنز، تین میں سے آخر ایک تو ضرور ہوگا نا. مواخرہ یہ مادہ اس کا ہے مخر. کیا ہے؟ مخر. مخر مادہ ہے. تو اب وزن کیا ہوگا مواخر کا؟ فوائل. اصل مادہ کیا ہے؟ مخر. مخر کا معنی پھٹنا. ہاں جی. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ڈال دیے اللہ نے زمین میں پہاڑ، کہیں ایک طرف جھک نہ جائے تم کو لے کر. ان تمید بکم، وانہارا، اور نہریں بنائی اور راستے بنائے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ پانچواں درجہ آ گیا. پہلا کیا تھا؟ تفکر، پھر تھا تعقل، پھر تھا تذکر، پھر تھا تشکر، اور اب اس کا تفاعل بن ہی نہیں سکتا ہے. اس کا تفاعل نہیں نہ بن سکتا. کیوں؟ آیت چونکہ نتیجے والی ہے، گویا یہ پچھلے سارے کے سارے حالات جو تھے اس کا نتیجہ اصل یہی ہے کہ سب کچھ اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے. بات تمہیں سمجھی نہیں؟ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے؟ جتنے پیچھے آئے ہیں سب کا تفاعل بن سکتا ہے، مگر اس کا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام کے تمام جتنے پچھلے درجے ہیں اس کا اصل مقصود یہ ہے ہدایت ہے. کیونکہ تکلف جو ہے وہ آتا ہے کس میں؟ تفاعل میں. یعنی تکلف کرو گے تو اب تم سکون والی ہدایت نصیب ہو جائے گی. اس لیے اس کا تفاعل نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے اندر تکلف ہوتا ہے، اور ہدایت جب آ جائے تو پھر تکلف ختم ہو جائے. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ
چلو خیر رہنے دو، اتنا کافی ہے۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامات یہ ساری راستوں کی علامتیں سمندری ہیں، وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں کے ذریعے وہ راستے معلوم کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، دونوں دلیلوں پر متفرع۔ افمن، کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے کہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں بنا سکتا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کر سکتے؟ او کملے بندے، ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تمہیں تو یاد ہی نہیں رہے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر دلیل عقلی، اللہ ہی جانتا ہے، جہاں اللہ مبتدا ہو اور فعل مضارع اس کی خبر ہو تو معنی کیا ہوگا؟ حصر کا۔ واللہ یعلم، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ تسرون، جو کچھ چھپاتے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعونہم، وہ لوگ، اب غیر اللہ کی عبادت کے موانع کا ذکر ہے، پہلے تھا اللہ کی عبادت کے دواعی کا ذکر، اب ہے غیر اللہ کی عبادت کے موانع کا ذکر۔ والذین، وہ لوگ، والذین یدعونہم من دون اللہ، جن کو بلا رہے ہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے علاوہ، وہ معبود تو لا یخلقون شیئا، وہ تو کچھ بھی بنانے کے قابل نہیں، حالانکہ وہ تو خود بنے ہوئے ہیں۔ جو خود نہیں اپنی بگڑی بنا سکتے وہ دوسروں کی بگڑی کیسے بنائیں گے؟ بلکہ اموات غیر احیاء، ہیں بھی بنے ہوئے مگر ہیں بھی آخر مر جانے والے۔ غیر احیاء، اور سنو مولویو، غیر احیاء وہ زندہ، یہ غیر احیاء تاکید یہ مولویوں کے لیے ہے نا، کیونکہ ضدی یہی ہوتے ہیں، ورنہ ایک ہی بات کافی تھی، اموات وہ مر گئے ہیں۔ یہ غیر احیاء ضدی مولویوں کے لیے کہا، پرکٹ مولویوں کے لیے ہے، تاکید کے ساتھ کہا۔ اموات وہ مردہ ہیں، غیر احیاء بالکل نہیں ہے زندہ۔ وما یشعرون، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ جب اتنے کمزور ہیں غیر اللہ والے تو پھر سنو، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو الہ ایک ہی ہے۔ پس وہ لوگ جو نہیں مانتے آخرت کو، ان کے دل منکراتن بالکل انکاری ہیں، اس حال میں کہ وہ آکر خانی میں گزرے رہے ہیں۔ لا جرم حقا، لا جرم حقا، حق بات ہے کہ تحقیق اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، تحقیق وہ نہیں پسند کرتا آکر خانوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، شکوہ، اور جب، خیال کرنا، اور جب کہا جاتا ہے ان مشرکوں کو، کون کہتے ہیں؟ دیہات کے لوگ۔ آپ کا چرچا سن کر نا، چرچا جو ہوتا ہے نا اور شور برپا ہوتا ہے تو باہر کے دیہاتی لوگ ان کو ملے نا، مشرکین کو، ان سے پوچھتے ہیں یار ماذا انزل ربکم، سنا ہے کوئی آیت اتری ہے، نازل ہوئی ہے، کوئی قرآن اترا ہے؟ کیسے بات ہے؟ انہیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا نا کہ یہ مشرک ہیں، کھٹے ٹیٹ، ہم سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ وہ اس خیال پہ پوچھتے ہیں، جٹ جاہل آدمی، وہ دیہاتی لوگ ڈھگے قسم کے، کہ چلو یہ کچھ نہ کچھ بات تو ہمیں بتائیں گے نا۔ مشرکین سے پوچھتے ہیں، آپ کا چرچا سن کے دیہات سے آنے والے لوگ شہریوں سے پوچھتے ہیں ماذا انزل ربکم، وہ کیا کچھ اتارا ہے تمہارے رب نے؟ تو قالو، یہ کیا کہتے ہیں مشرک؟ جواب میں کیا کہتے ہیں؟
کوئی چیز میں اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی گپو ٹیشنی ہے اور کچھ بھی نہیں نازل ہوا۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، انجام یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ان کے خلاف یہ کیس ثابت ہو جائے کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان گمراہ کرنے ہونے والوں کا بوجھ بھی اٹھائیں، تاکہ اٹھائیں بوجھ اپنا پورے کا پورا دن قیامت کے، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کو کہتے ہیں اساطیر الاولین، الا ساء ما یزرون، ہوشیار باشید، ساء ما یزرون، بہت گندا بوجھ ہے جو اٹھا رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، تخویف دنیاوی، تحقیق چالیں چلی تھی ان سے پہلے لوگوں نے، مگر ات اللہ بنیانہم من القواعد، آ گیا اللہ ان کے گھروں کے، ان کے کوٹھڑیوں کے بنیادوں کی طرف سے، پھر اکھیڑ کے پھینک دی اوپر ان کے چھت ان کے اوپر سے، وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، آ گیا عذاب ان کے پاس اس حیثیت سے کہ انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ان کی جڑ اکھیڑ کے رکھ دی۔ اَتَلَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، آیا اللہ ان کے مکانوں کو من القواعد، ان کی بنیادوں کی طرف سے، یعنی ان کی جڑ اکھیڑ کے رکھ دی، ان کے مکانوں کے نچلے حصے اوپر کر دیے، اوپر والے نیچے کر دیے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر دن قیامت کے ذلیل رکھے گا ان کو اور کہے گا کہاں ہے میرے شرکاء تشاکون فیہم، جو مخالفت کی لڑائی لڑتے تھے تم ان اپنے شریکوں کے حق میں، یا حسین یا علی کا وظیفہ، یا علی مدد کا وظیفہ یہ جائز ہے جی، یا ابلیس 121 مرتبہ اگر وظیفہ کی جائے تو چھوکری کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، یا حنان یا منان پڑھا جائے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ایک موچی تھا قوم کا، اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب میں ایک وظیفہ پیر صاحب نے بتایا ہے اور وہ آپ اس کی تصحیح کریں، بھائی وہ ٹھیک ہے نا، اچھا وظیفہ ہے۔ کس کے لیے پوچھا تھا؟ جی وہ مجھے شادی کی ضرورت تھی اس لیے میں نے وظیفہ پوچھا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس کہے نا، تیری شادی ضرور ہو جائے گی۔ ہاں اتنے اندھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یا ابلیس یا ابلیس 121 مرتبہ تو بھی پڑا کہاں۔ ہاں توبہ۔ کنتم تشاکون فیہم، جن اپنے معبودوں کے لیے تم مخالفت کرتے تھے میرے پیغمبر سے، اور جن کے نام کے وظیفے پڑھتے تھے تم، جن کی سور و پکار کرتے تھے، جن کی نظر نیاز دیتے تھے، یہ فیہم کی ضمیر ان شرکاء کی طرف جاتی۔ قال الذین اوتوا العلم، اس وقت کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے تھے علم، انبیاء اولیاء توحید کی دعوت دینے والے، اس وقت کیا بولیں گے وہ؟ ان الخزی اليوم، آج کی ذلت، والسوء، اور آج کی بری حالت، یہ سپیشل ہے تو کافروں کے لیے ہے۔ کافر مارے گئے آج۔ الذین، کون سے کافر؟ وہ لوگ، اس کو کہتے ہیں ادماج، یہاں ادماج ہے، یعنی اللہ نے اپنا بیان بھی ساتھ داخل کر دیا۔ الذین، وہ لوگ جن کو فوت کرنے آتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، اپنی جانوں پر ظالم جو ہے نا مشرک، اس حال یعنی عین مشرک ہوتے ہیں، اس وقت جب موت آ جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں نا موت دینے کے لیے، تو فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، فرشتے یہاں مارتے ہیں، یضربون وجوہہم وَأَدْبَارَہم، جب مارتے ہیں نا
کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، نکالو نہ نکالو اپنی جانیں، منہ پہ تھپڑ بھی مارتے ہیں۔ بلاؤ آپ اپنے بابو کو جس کو بلایا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ وغیرہ وغیرہ جب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ القوا السلام، پھر صلح کی درخواست دیتے ہیں اسی حالت میں، ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو برائی کبھی کی بھی نہیں تھی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بدعتی آدمی کی توبہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ بدعتی آدمی جو ہے وہ جو عمل کرتا ہے اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ اس لیے اب یہاں کہہ رہا ہے نا یہ بدعتی مشرک، ما کننا نعمل من سوء، نہیں تھے ہم کوئی برا کام کیا کرتے، حالانکہ ساری زندگی برائی کی ہے اس نے، بدعتیں کی ہیں، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، مگر اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے برائی کی ہے یا نہیں۔ ما کننا نعمل من سوء، ہاں ایسی بات ہے، قطن نہیں، بلا ان اللہ، بلکہ بلا بمانے بلکہ، نہیں یہ بات نہیں، بلکہ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے، لہذا چلو ابواب جہنم خالدین فیہا۔ ہاں بھائی، یہ سارا کہاں ہو رہا ہے؟ جس وقت موت آ رہی ہے کہ دن قیامت کے ہوگا، موت کے وقت، تو پھر اس قبر میں عذاب ثواب کی یہ داستانیں چیستان، اس کا کیا فائدہ؟ ہاں معلوم ہوا عذاب ثواب اصل تو وہی ہوتا ہے جہاں روح جاتا ہے، ہاں اس گڑھے میں اصل عذاب ثواب نہیں ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا قال بئس مثوى المتکبرین۔ ابواب جہنم کون؟ وہ سجین، فی الدرک الاسفل من النار، قال بئس مثوى المتکبرین، پس بہت گندا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں۔ اب اس کی تعویل کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ فادخلوا کا جو لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کا واقعہ۔ قرآن پاک تو یہ نہیں کہہ رہا، قرآن پاک جب کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ قیامت سے پہلے بھی بہشت اور جہنم میں داخلہ ہوگا، کفار کا جہنم میں اور بہشتیوں کا جنت میں، ایمانداروں کا۔ تو پھر یہاں تعویل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح قیامت میں دخول ہوگا، قیامت سے پہلے موت کے وقت بھی دخول جہنم ہے، قیامت کو روح اور جسم دونوں سمیت ہوگا، اور موت کے وقت صرف روح البیان والا۔ یہاں آدمی بڑا کھٹا ٹیٹ بے ایمان ہے، مگر یہ بات یہاں کام کی رکھی۔ کبھی کبھی شیطان کے منہ سے بھی سچی بات نکل جاتی ہے، کبھی فاجر آدمی جو ہے وہ بھی اللہ کے دین کی تائید کر دیتا ہے۔ کسی ایک نے دوسرے نہیں لکھی، پورے میرے اپنے معلومات کے مطابق، علماء کرام ہو سکتا ہے ان کا مطالعہ تیز ہو اور ان کو پتہ ہو، میرے ناقص معلومات کے مطابق پورے کے پورے ذخیرہ شریعت یا تفسیر حدیث میں صرف اسی ایک آدمی نے یہ بات لکھی ہے، اور دعویٰ تو نہیں کر سکتا۔ بہرحال اگر اس کے بغیر کوئی اگر کسی کتاب سے یہی بات وہ نکال کے لائے تو 10,000 روپے اس کو انعام دو۔ حالانکہ آدمی تمام کائنات سے بدترین آدمی ہے یہ۔ اس نے یہاں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے، موت کے بعد عذاب ثواب جو ہے یہ صرف روح کو ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے جو عالم برزخ ہے یہ نصف جہان ہے۔ یہ کیا ہے؟
مکمل جہان نہیں ہے، یہ نصف جہان ہے، ایک آڑ ہے، اوٹ ہے دنیا اور قیامت کے درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی، دنیا کا جہان اور قیامت کے جہان کے درمیان ایک زمانہ ہے جس کو یہ برزخ کا جہان کہا جاتا ہے۔ چونکہ وہ آدھا ہے اس لیے قیامت سے پہلے مرنے کے بعد سزا جزا بھی آدھی ہے، مکمل نہیں ہے۔ سزا جزا کا ہونا بھی، لہذا مکمل سزا اور مکمل جزا ہو سکتی نہیں قیامت سے پہلے، ممکن بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد جس جہان میں انسان جاتا ہے وہ جہان جو ہے وہ مکمل جہان نہیں، وہ چونکہ نصف ہے، لہذا عذاب اور ثواب بھی کیا ہوگا؟ نصف ہوگا، یعنی صرف روح کو ہوگا، جسم کو ممکن بھی نہیں کہ عذاب ثواب ہو۔ ایسا سخت بات اور کسی نے نہیں لکھا۔ اچھا جی آگے چلیے۔ یہ جو دوسری طرف بات ہے فلا تقم علی قبری، کہتے ہیں کہ سمراجی قبر ہے تو کون کہتا ہے؟ نہیں تو قبر تو ہے نا، یہ تو اصل فرق ہے نا۔ ہاں جی، یہ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ سرے سے ان کو قبر بھی نہیں کہا جائے گا، صرف اصل اور فرع کا فرق ہے۔ اصل قبر وہ ہے جہاں روح ہے، اور فری قبر جسمانی لحاظ سے عرفی طور پہ یہ بھی قبر ہے۔ ہاں جی، وکیل للذین، اس قبر کو بعد ایک گڑھا نہ سمجھنا، وہ تو اسی قبر کی طرف اشارہ کر بات ہونا کہ یہ اس کو گڑھا مت سمجھنا، یہ تو جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے۔ ہاں روایت تو ضعیف ہے، روایت تو وہ ضعیف ہے۔ ابو عثمان کوفی راوی ہے اس کا، دا ضعیف دا۔ القبر روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر نیران، یہی ہے نا کہ کوئی ہو رہے؟ یہی ہے، تو پھر معنی وہی ہے، یہی نہیں ہے۔ اب معنی کریں، چلو بات چل پڑی ہے۔ عام مولوی طبقہ آپ کے مقابلے میں آنے والے تو یہی کہیں گے کہ لو جی اللہ کے رسول نے اسی قبر کو کیا کہا ہے؟ روضہ بھی کہا ہے، روضہ من ریاض الجنہ، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے بھی کہا ہے۔ اصل جواب تو یہ ہے کہ روایت سرے سے ضعیف ہے۔ یہ کوفی راوی جو ہے یہ ضعیف ہے روایت بھی، مگر ہم کہتے ہیں کہ روایت اگر صحیح بھی ہے تو تمہارے خلاف ہے، ہمارے خلاف تو نہیں۔ اگر روایت صحیح ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، تو پھر یہ للڑ حیاتیوں کے خلاف ہے، مماتیوں کے خلاف نہیں۔ کیوں؟ یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول قبر کی تعریف کر رہا ہے۔ قبر کی کیا کر رہا ہے؟ تعریف۔ کافیہ پڑھا ہے؟ سنا ہے؟ پڑھا ہے؟ کلمہ کی تعریف کرو۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد دند، تینوں ہے نا۔ الکلمۃ لفظ، کلمہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو بنایا جائے کس کے لیے؟ اکیلے معنی کے لیے۔ اب رسول پاک پہ سوال کیا گیا ہے کہ کلمہ قبر کی تعریف فرماؤ یا رسول اللہ۔ نبی کریم فرماتے ہیں القبر، قبر وہ ہے یا تو بہشت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کا نام ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کا نام ہے۔ اس قبر کا تو نام بھی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ تو قبر کی تعریف کر کے اللہ کے رسول نے الٹا ہماری دھڑ کی ہے نا۔ ہاں، جس طرح کہتے ہیں کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد،
القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. اللہ کا پیغمبر تو اوپر ہی اوپر رہ گیا، نیچے والے گڑھے کا تو نام ہی کسی نے نہیں لیا. تو معلوم ہو گیا ہم زور دیں گے اسی پہ حدیث بالکل صحیح ہے، مگر آؤ اللہ کے رسول نے قبر کی تعریف کیا کی ہے. ہاں چلو نام اس کا کیا بتایا؟ کس کا؟ ہاں کوفی. ہاں جنات عدن يدخلونها تجری من تحت الانہار. ہاں کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں کہ کیا کچھ اتارا ہے تمہارے رب نے، وہ کہتے ہیں خیر خیر خیر، میری خیر ہی خیر اتری ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ہے اس دنیا میں، مخلص لوگ ہیں، ان کے لیے حسنۃ بہترین ٹھکانے ہوں گے، اور دار الآخرت خیر، حویلی آخرت والی وہ بھی بہترین ہوگی. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کیا اچھی ہوگی حویلی متقیوں کی. یعنی جنات عدن، عطف بیان، یعنی کیا جنات عدن، باغات ہمیشگی کے، داخل رہیں گے ان باغات میں اس حال میں کہ چل رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو کچھ چاہیں گے، وہ کچھ ہوگا جو کچھ. ہاں جنہوں نے یہاں دنیا پہ شادی نہیں کی وہ سب سے پہلے یہی مانگیں گے، ہیں ہمیں بالٹیاں چاہیے، ہم ان کی مجائی کریں گے. جنات حضرت صاحب کے پاس بیٹھا ہوتا تھا نا وہ لانگری، کیا کہتا تھا؟ حضرت مزہ آئے گا اٹھا کر لٹا کر بٹھا کر. حضرت صاحب کیا کہنا، اللہ راضی تھی بھی ایک دا ترجمہ پیا کرے نا، وہ کیا جی بس لٹا کر بٹھا کر اٹھا کر. الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جن کو فوت کرنے آتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ لوگ مرنے والے بالکل بے داغ موحد ہوتے ہیں. طیب کس کو کہتے ہیں؟ جو بے عیب اور بے داغ ہو نا. طیبین، وہ بالکل سوائے موحد کے یہاں طیب کا اور معنی ہو سکتا ہی نہیں. ہاں جی، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان پچھلے کافروں کی کیا صفت تھی؟ ظالمی انفسہم، اور یہاں کیا ہے؟ طیبین، اس حال میں کہ وہ مرنے والے طیب ہوتے ہیں یعنی موحد ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم، آتے ہی فرشتے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم جی، اللہ کے سلام لے لو. سلام علیکم یہ التنوین للتعظیم ہے، معلوم ہوا یہ سپیشل سلام فرشتے آ کے اللہ کے دیتے ہیں ان کو. سلام علیکم، بڑی عظمت والی سلامتی ہو تم پر، چلو ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، سیدھے بہشت چلو. حال ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، تخویف دنیاوی، یہ مکے والے مشرک نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کی کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، یا خود چل کے تیرے رب کا امر آ جائے. یوں ہی کیا تھا ان سے پہلے کافروں نے، مگر انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وما ظلمہم اللہ، اللہ پہ ظلم نہیں کیا لیکن اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا نامرادوں نے. فاصابہم، پس پہنچ گیا ان کو برائیوں کے وہ نتیجے جو انہوں نے کام کیے تھے. وحاق بہم، گھیر لیا ان کو اس مسئلے نے جس مسئلے کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے. شکوہ، مشرک کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے بغیر کسی کی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے اکابر، اور نہ حرام کرتے ہم من دونہ من شیئن، اللہ کے علاوہ اپنی طرف سے ہم بالکل قطعاً حرام نہ کرتے. اچھا یوں ہی کہا تھا الذین من قبلہم،
ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ، میرے پیغمبر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پہلے بے ایمان لوگ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے. بس نہیں ہے ہمارے رسولوں پہ مگر صرف کھلم کھلا پہنچا دینا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، جواب شکوہ بھی اور دلیل نقلی اجمالی بھی. ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول یہ پیغام دے کے کہ اعبد اللہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور بچ رہو طاغوت سے. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ جس کی اللہ کے بغیر عبادت کی جائے اس کو طاغوت کہیں گے. مؤنثات سمائیہ شرح جامی کے آخر میں لگا ہوا ہے، وہاں اس طاغوت کی بحث مفصل بھی لکھ دی ہے. فمنہم من ہدی اللہ، پس ان میں سے کئی تو وہ ہیں جو ہدایت کر دیتا ہے اللہ ان کو، کئی ایسے ہیں جن پہ ثابت ہو چکی ہے گمراہی. فسیروا فی الارض، چنانچہ چل پھر کے دیکھ لو زمین میں کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. اے میرے پیغمبر تجھے تسلی ہونی چاہیے، زجر للنبی، انتہار صلاح داہم، اگر اب بھی آپ کو حرص ہے ان کی ہدایت کا تو سن، ان اللہ لا یہدی من یضل، اللہ نہیں کامیاب ہونے دیتا اس کو جس کو دھکا مار دے. وما لہم من ناصرین، وما لہم من ناصرین، نہیں ان کے لیے کوئی مددگار. دوسرا معنی ان اللہ لا یہدی، تحقیق اللہ نہیں کامیاب ہونے دیتا اس بندے کو جو دوسروں کو گمراہ کرے. من یضلو، یضلو کا فاعل مشرک ہو یا پہلے معنی کے لحاظ سے اللہ ہوگا. پہلا معنی کس طرح تھا؟ ان اللہ، تحقیق اللہ نہیں کامیاب ہونے دیتا اس بندے کو جس کو خود دھکا مار دے، خود جس کو گمراہ کر دے پھر اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. دوسرا معنی ان اللہ، تحقیق اللہ نہیں ہدایت دیتا، نہیں کامیابی دیتا اس بندے کو جو بندہ دوسروں کو گمراہ کرے. یذلو وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، شکوہ، قسمیں کھاتے تھے اللہ کی پکی قسمیں. کیا کہتے تھے؟ اللہ کی قسم ہے لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اٹھائے گا اللہ جس کو، اس کو جو مر جائے گا اللہ قطع نہیں اٹھائے گا. ان کا رد کیا جا رہا ہے، بلا کیوں نہیں، ضرور وعدہ اللہ پہ یہ حق ہے ثابت کرنا، ثابت کر دکھانا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں حقیقت کو. لیبین لہم، اللہ پا وعدہ ہے اللہ کا، وعدن علیہ حقن اس کی علت، وعدن علیہ حقن کی علت. لیبین لہم الذی، تاکہ بیان کر دے اللہ ان کے لیے وہ مسئلہ جو اختلاف کر رہے ہیں اس کے اندر، اور تاکہ جان لیں کافر جو واقعی وہ جھوٹے تھے دنیا میں. اب مشرکین کے قول کا رد اب شروع ہو رہا ہے. انما قولنا او اقسموا باللہ جہد ایمانہم والا شکوہ جو تھا اس کا رد. پکی بات ہے ہمارا کہہ دینا کسی چیز کے لیے جبکہ ارادہ کریں ہم اس کا، ہم کہہ دیں ان کے لیے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. والذین جاہدوا، بشارت، وہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو حبشہ کی طرف سفر کر کے گئے تھے، ہجرت کر کے. وہ لوگ جنہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، ہجرت کی اللہ کی توحید کے پیچھے، بعد اس کے کہ ظلم بھی اٹھائے انہوں نے. البتہ ہاں، سوال کا جواب، سوال یہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو میاں بازاروں میں بھی چلتا ہے، روٹی بھی کھاتا پیتا ہے. اس کا جواب، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، ہمیشہ وہی کرتے رہے ہیں ان کی طرف. بے شک پوچھ لو اہل ذکر، ان لوگوں کو سے پوچھ لو جن کو اللہ کی توحید سے محبت ہے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم خود نہیں جانتے تو. بالبینات والزبر،
بالبینات والزبر، ہم نے بھیجا آپ سے پہلے صرف مردوں کو بھیجا، نوحی الیہم، وہی کرتے رہے ہم ان کی طرف، کون سی وہی؟ بالبینات والزبر، بالبینات والزبر، وہی جو کرتے رہے ہم کھلم کھلے دلائل معجزات بھی دیتے رہے، والزبر، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی دیتے رہے۔ بالبینات جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ نوحی کے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اتارا ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن والا ذکر تاکہ کھول دے تو لوگوں کے لیے وہ جو اتارا گیا ان کی طرف، اور تاکہ وہ تفکر کرنے لگے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ، تخویف، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ، کیا بے خوف ہو چکے ہیں وہ لوگ جو چالیں چلتے ہیں بری بری، اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ دھسا دے اللہ ان کو زمین میں، یا آ جائے ان کے پاس عذاب، اس لحاظ سے کہ ان کو شعور بھی نہ ہو، یا پکڑ لے ان کو فی تقلبہم، بیچ چکر کاٹنے کی حالت ان کی، کہ جب یہ تجارت کے لیے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے جلسے جلوس کے لیے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، پھر اللہ کو تھکانے والے تو نہیں ہیں یہ، او یاخذہم لا تخوف، یا پکڑ لے ان کو اوپر ڈر کے، اپنے گھروں میں ہی بیٹھے بیٹھے ڈر رہے ہوں، ہائے کہیں سے موحد چھاپا نہ مار دیں، کہیں سے موحد حملہ نہ کر دیں، ڈرتے ڈرتے گھروں کے اندر۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کیونکہ رب تمہارا البتہ شفیق مہربان ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ، توحید پر چوتھی عقلی دلیل، کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف اس کے جو بنایا اللہ نے، کوئی چیز بھی جو ڈھل جاتے ہیں سائے اس کے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، اس حال میں کہ وہ جھکنے والے ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے، اس حال میں کہ داخرون، بڑی ذلت کے ساتھ جھکنے والے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور سچ مچ بات ہم کہتے ہیں اللہ ہی کے لیے جھکتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں، من دابۃ، چاہے وہ ڈنگر جانور ہے، فرشتے ہوں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ ذرا برابر بھی آکڑ نہیں کرتے، یخافون ربهم، بلکہ ڈرتے رہ جاتے ہیں اپنے رب کے قہر سے، اپنے اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کرتے ہیں وہی کچھ جس کا حکم اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، لا تتخذوا الہ، ہاں بھائی، نہ بناؤ دو الہ، الہین دو ہو گئے، اثنین کو کیوں بڑھایا؟ وہی بات آ گئی نا، انما ہوا الہ، اثنین کو کیوں بڑھایا؟ جو حل کرے گا 10,000 روپے انعام، اور اس کے بغیر ہم بتائے گا بھی نہیں۔ لا تتخذوا الہین، دو الہ نہ بناؤ، پھر اثنین کے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب انما ہوا الہ کے اندر حصر آ گیا تھا تو واحد کے لانے کی کیا وجہ ہے؟ کس کے لیے؟ اسی طرح یہ بھی ہے، نہیں وہ کیسے نہیں، وہ کیسے تو پیچھے ہے نا، مطلب یہ ہے کہ یہ اسی طرح جس طرح وہ ہے، انما ہوا الہن، انما ہوا، وہی آ گیا، وہی ترکیب آ گئی وہی، لا تتخذوا الہین اثنین انما ہوا الہ واحد، سوائے اس کے نہیں ہے کہ وہ ہی ہے الہ، ایسا الہ جو اکیلا، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، لہذا مجھ ہی سے ڈر کے رہو تم،
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اسی کے لیے ہے دین پکار والا، واسبن ہمیشہ قائم رہنے والا، واسبن افغیر اللہ تتقون، کیا پھر بھی سوائے اللہ کے دوسروں سے ڈرتے ہو، ہودے ہو؟ وما بکم من نعمت، زجر، ما بکم من نعمت، نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہے تمہارے اوپر اللہ کی کوئی نعمت آتی ہے فمن اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جس وقت پہنچتی ہے تم کو کوئی دکھ اسی کی طرف پھر تم کرتے ہو جائیں جائیں، تجہرون زاری کرتے ہو، ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جس وقت کھول دیتا ہے دکھ تم میں سے، پھر ایک ٹولی تم میں سے الو کی پٹھی بے ربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ انجام کیا ہوتا ہے؟ لیکفروا بما آتیناہم، اس لیے شرک کرتے ہیں نا تاکہ ناشکری کریں، کفر کریں اس نعمت کا جو دیا ہے ہم نے ان کو۔ اچھا فتمتعوا، چند دن کے لیے نفع اٹھا لو، فسوف تعلمون، کچھ دیر کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، پھر ان کے کرتوتوں پہ تنبیہ، وَيَجْعَلُونَ بناتے ہیں اس کے لیے جو نہیں جانتے، جو نہیں جانتے، جن کو جانتے ہی نہیں ہے کہ کون ہے کہ کون نہیں، ان کے لیے نصیباً ایک حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ صدا منظور کے لیے ہے، یہ باب گھمکول کے لیے ہے۔ کون ہے گھمکول؟ پتہ نہیں جی، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، اللہ والے تھے۔ یجعلون بناتے ہیں، لما ان کے لیے، لا یعلمون جن کو جانتے ہی نہیں، جن کو جانتے ہی نہیں، کیا بناتے ہیں؟ نصیباً ایک حصہ مال اور کھیتی سے، وہ جو ہم نے دیا ہے ان کو۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم ہے، لتسألن ضرور پوچھے جاؤ گے اس سے جو تھے تم جھوٹ گھڑا کرتے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، پھر نفی شرک فعلی تنبیہ، یجعلون للہ البنات بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ سبحانہ، یہ جملہ معترضہ ہے، سبحانہ کیا معنی؟ سبحو سبح اللہ سبحانہ، چھوٹا سا یہ جملہ معترضہ ہے، کلام کے درمیان آ گیا، اصل کلام یوں تھی، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے وہ بیٹے جن کو چاہتے ہیں وہ۔ درمیان میں اللہ نے جملہ معترضہ بنا دیا، سبحانہ سبحان اللہ، منہ دیکھو ان سوروں کا، اپنے لیے تو چاہتے ہیں بیٹے اور میرے لیے چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، حالانکہ جس وقت خبر دی جائے ان کسی ایک کون میں سے کہ تیرے گھر تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو ظل وجهه مسودا، ہمیشہ ہی رہتا ہے چہرہ اس کا سیاہ کالا معلوم ہوتا ہے، اس کا کسی نے مکالا کر دیا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اس حال میں کہ اس کا وجود بھی سارا کلوز ہو جاتا ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، چھپتا پھرتا ہوتا ہے باقی برادری سے، ما بش من سوء ما بشر بی، بوجہ اس بری خبر کے جو خبر دیا گیا ہے۔ ہائے ہائے، لوگ کہیں گے اس کے گھر تو ساکھ پیدا ہو گیا، رشتہ پیدا ہو گیا، کل کو پھر لوگ آئیں گے میری بیٹی مانگنے کے لیے، اس لیے ڈر ڈر کے مارے وہ چل رہا ہے، منہ چھپا کے چل رہا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے گھر بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، چھپ اس لیے رہا کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا گلا دبا کے گھوٹ کے اس کو مار دیں تاکہ یہ بچی رہ بھی نہیں، میری ننگ و ناموس کے لیے یہ آر بن کے آ گئی۔
اپنا حال تو یہ ہے، اور اللہ کے لیے وہی بیٹیاں تجویز کرنے لگ گئے ہیں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر ایمسکہ، وہ اس لیے چھپتا پھرتا ہے کیا دبا دے اس کو اللہ ہونن، اوپر ہونن آسانی کے ساتھ، روک سکے اس کو، اس لڑکی کو۔ ضمیر مذکر کی اس لیے ماں کی طرف جاتی ہے۔ ایوم سے کو کیا روک لے اس کو آسانی کے ساتھ اپنے گھر ہی رکھے، ہم یدسو فی التراب، یا زندہ ہی دبا دے اس کو مٹی میں۔ آپ تو اپنے لیے لڑکی کا خبر ملے تو یہ سوچ رہا ہے الا ساء ما یحکمون، خبردار کتنا گندا فیصلہ کرتے ہیں لعنتی جہان کے۔ للذین لا یؤمنون، ان کے لیے جو آخرت کو نہیں مانتے، بہت بری مثال ہے۔ اور اللہ کے لیے تو المثل الاعلی، برتر صفات ہیں، اعلی برتر، مثل صفت، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کے لیے ہے برتر صفتیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ بِظُلْمٍ، اگر فرض کرو، لو فرضیہ، فرض کیا جائے اگر پکڑ لیتا اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، تو اب تک نہ چھوڑا ہوتا اس نے اس زمین پہ کوئی جاندار، سب تباہ ہو جاتے، لیکن مؤخر کر رہا ہے اللہ، ان کو ڈھیل دے رہا ہے ایک مدت مقرر تک کے لیے، بس جب آ جائے گی مدت ان کی، نہ پیچھے ہٹ سکیں گے کوئی ایک گھڑی کے لیے، نہ آگے نکل جائیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، وہ یجلون پہلا، وہ آ گیا اعادہ بعد احد کے لیے، یجعلون للہ، بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیزیں جو خود ناپسند کرتے ہیں، اور بیان کرتی ہیں ان کی جیبھیں نرے جھوٹ کو، ان کی زبانیں کیا کہتے ہیں، ان لہم الحسنی، بولتے جھوٹ ہیں، کرتے شرک ہیں، اور کیا کہتے ہیں، لہم الحسنی، لنا الحسنی، ہمارے لیے تو بڑیاں اچھائیاں ہیں اللہ کے دربار میں۔ لا جرم حقا ان لہم النار، ان کے لیے سب سے بڑی اچھائی تو یہ ہے کہ جہنم ہے، وانہم مفرطون، کیوں، اس لیے کہ وہ مفرط ہیں، زیادتی کی گئی ہے ان کے ساتھ۔ تاللہ لقد ارسلنا، کیا زیادتی کی گئی ہے، انہم مفرطون۔ افراط اور تفریط میں فرق کیا ہے؟ تو پھر زیادتی اور مانا یہ انہم مفرطون والا کیسے برداشت کرو گے؟ وَإِنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، تحقیق وہ کون ہے؟ دوسری اچھائی یہ ہے کہ ان کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر جہنم میں داخل کیا، ان کی حیثیت کو کم کر دیا گیا ہے۔ انہم مفرطون، اللہ کے بندے، انہم مفرطون، ان کی حیثیت انسانی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ دوسری اچھائی یہ ہے کہ تم سور ہو کر جہنم میں جاؤ، انسان ہو کر جاؤ بھی نہیں، مفرطون۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، تخویف اخروی، اللہ کی قسم ہے البتہ بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بڑی امتوں کی طرف رسولوں کو، فزینا لہم الشیطان، خوشنما بنا دیا تھا ان کے لیے شیطان ان کے عملوں کو، چنانچہ وہی سرپرست بنا رہے گا آج بھی ان کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
وما انزلنا علیک الکتاب، نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب مگر تاکہ واضح کریں ان کے لیے وہ مسئلہ جس میں اختلاف مچا رہے ہیں، وہدن، اور وہ کتاب نری ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون۔ پانچویں عقلی دلیل، اللہ ہی نے اتارا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے اس علاقے کو بعد غیر آباد ہونے کے، ان فی ذالک، تحقیق بیچ اس کے البتہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو قوم دل سے سنتی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تحقیق تمہارے لیے، سارے یہ تنبیہ ہیں دلائل عقلیہ کے لحاظ سے، إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تحقیق تمہارے لیے ان ڈنگروں کے اندر لعبرةً بہت بڑے سبق ہیں، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، پلاتے ہیں ہم تم کو اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے دودھ، مگر کیسے پلاتے ہیں؟ من بین فرث و دم، خون اور گوہا کے درمیان سے نکال کے، خون، فرثن پھوسی، و دمن خون، گوہا اور خون کے درمیان سے نکال کے ہم ان کے پیٹوں کے ذریعے تمہیں پلاتے ہیں۔ کیا چیز؟ لبنن خالصن، دودھ بڑا خالص، سائغن، جو گلے سے جلدی مزے کے ساتھ اترنے والا، للشاربین، پینے والوں کے لیے مزہ آ جاتا ہے، اس لیے پینے کے بعد گاجے باجے شروع کر دیں، آسانی سے گلے سے اترنے والا۔ ومن ثمرات النخیل، اور کھجیوں کے پھل جو ہیں انگوروں کے ہیں، بنا لیا کرتے ہو اس سے تم شکر، کیا بنا لیا کرتے ہو؟ شکر، ورزقا حسنا، اور بہترین قسم کے تم رزق بناتے ہو، چینی بھی بناتے ہو۔ آج کی بولی کے لحاظ سے اب اس معنی اگر کیا جائے تو اس آیت کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تعویل اس لیے کرتے تھے نا کہ سکرن کا معنی کیا ہے؟ مست کرنے والا شراب۔ ہاں جی، اللہ کریم نے یہ وہ حرمت شراب سے پہلے یہ آیت نازل کی ہے یا بعد میں ہے؟ بہرحال یہ تعویل پھر کرتے ہیں نا۔ اور اگر سکرن کا معنی شراب نہ کرو، اپنی بولی کے مطابق شکر کرو، تو شکر تو بناتے ہیں نا، تو تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تتخذون منه شکرا، ہاں بنتی ہے نا ہر انگور سے۔ آج تو اللہ کے بندے ڈالتے گھی بنا رہے ہیں، آپ ایسی ہے یہ بھکاٹ جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی اب گھی بنے گا۔ بڑی شکریں، شکر کا قسم جو ہے تو کئی قسم ہے نا، چینی کو بھی شکر کہتے ہیں، اور یہ شکر دوسری اس والے اس کو بھی کہتے ہیں۔ ہاں جی، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، تحقیق بھی اس کا نشانی ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ ہاں پھر اور انعام دیکھو، اوہا ربک الی النحل، ڈال دیا تیرے رب نے اس مکھی کے دل میں یہ بات، ان مفسرہ، یہ بات کہ بنا لے پہاڑوں سے اپنے چھتے بنا، درختوں پہ بھی بنا اور ان چھپروں پہ بھی بنا جو اوپر چڑھا کے رکھتے ہیں وہ انگوروں کی بیلیں۔ ثم کلی من کل ثمرات، پھر کھاتی رہے ہر قسم کے پھل اور چلتی رہے، تیرے رب کے جتنے راستے ہیں ذللن، بڑے آسان اللہ نے بنا دیے ہیں۔ یخرج من بطونہا، کہتے یہ ہیں، دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے، دمیری بڑا محدث ہے چوٹی کا اور اجناس و عقاقیر کا عالم بھی ہے، حضرت بڑا ہے، اس نے لکھا ہے کہ جب مکھی ہوتی ہے نا شہد والی، یہ یوں کر کے نہیں اٹھتی، سیدھی اوپر کو اٹھتی، کتنے 7 گز کے فاصلے تک جب جاتی ہے نا، اس وقت اللہ اس کو کہتا ہے ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے،
سیدھی اٹھتی ہے صرف اللہ سے پوچھنے کے لیے کہ میں کون سا رخ اختیار کروں. جب وہ 7 گز کے فاصلے تک اوپر چلتی ہے ادھر سے اللہ کہتے ہیں او ہاں ربو کا النال انتخذی من الجبال، ادھر چلی جا ادھر چلی جا ادھر چلی جا. ہاں حیات الحیوان صغرا کوئی نہیں، صرف وہی ہے. ہاں جی شمس المعارف ایک کبرا ہے اور ایک صغرا ہے. وہ ہے ہی وہی کبرا ہی ہے اور ہے نہیں میں صغرا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، نکلتے ہیں ان کے پیٹوں سے مشروب جن کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں مگر جس رنگ کا بھی ہو شفاء للناس. دیکھا چاہے چھوٹی مکھیوں والا ہو یا بڑی بازیں لوگ تقسیم کرتے ہیں، چھوٹی مکھی والے ماکھی میں اثر زیادہ ہوتا ہے، وہ بکواس کرتا ہے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں مختلف الوان فیہ شفاء، جس رنگ کا بھی ہو، چاہے چھوٹی شہد کی مکھی ہو، بڑی مکھی ہو، کالے رنگ کا ہو، سرخ رنگ کا ہو، پیلے رنگ کا ہو، شفاء للناس. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. نہیں غلط ہے. باقی کی مکھی جو ہے اگر وہ فرض کرو بیٹھ بھی جائے تو ٹینکیوں والا پانی جو ہے یہ گند ہوتا ہے مگر اس کے ادویات پھینک کے اس کو صاف کرتے ہیں، وہی تو لوگ پیتے ہیں. تو اس کے اندر کو ٹینکر لگا ہوا ہوتا ہے بڑی مکھی کے اندر، وہ جو نجاستوں سے صاف کر لیتی ہے، چھاننا لگا ہوتا ہے. ہاں جی واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی نے بنایا تم کو پھر تمہیں فوت کرتا ہے. وہ منکم، کئی تم میں سے وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں رذیل زندگی کی طرف، بڈھے یپ لکائے لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک گھڑی میں کچھ جانتے ہیں، گھڑی کے بعد وہی چیز بھول جاتی ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. ان اللہ علیم قدیر، اللہ ہی نے بزرگی دی بعض تم کے کو اوپر بعض کے رزق کے معاملے میں، کسی کو تھوڑا دیا کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم. بس بات تو دیکھنے کی اور ہے، وہ یہ کہ نہیں ہے وہ لوگ جو بزرگی دیے گئے ہیں، یعنی جن کے پاس رزق زیادہ ہے، وہ لوگ